नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हम इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें बयान करेंगे कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता वो चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर बयान करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने वो चीज़ें बयान की थी कि जिनसे रोज़ा जो है वो टूट जाता है। और सबसे पहले चीज़ ये है कि भूल कर खाया या पिया या जिमा किया, यानी कि अगर किसी बंदे ने भूल कर खाना खा लिया या पानी पी लिया या किसी बंदे ने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, जिमा से मुराद ये है अपनी बीवी के साथ भूल कर हम बिस्तरी कर ली, तो रोज़ा उसका फासिद ना हुआ, ख्वाह वो रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफिल हो। वो फ़र्ज़ी रोज़ा था या नफली रोज़ा था, अगर किसी बंदे ने भूल कर खाना खा लिया या पानी पी लिया या किसी बंदे ने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, जिमा कर लिया, तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी रोज़ादार को इन अफ़ाल में देखें तो याद दिलाना वाजिब है। वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे को अगर आपने ये देखा वो खाना खा रहा था, पानी पी रहा था या बीवी के साथ जिमा कर रहा था, शुरू कर रहा था, तो इस सूरत में याद दिलाना कि उसको रोज़ा है, इसको याद दिलाना वाजिब है। हाँ, अगर रोज़ादार बहुत ही कमज़ोर हो कि याद दिलाने पर वो खाना छोड़ देगा, जिसकी वजह से कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिए रोज़ा रखना ही दुश्वार हो जाएगा। अगर खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर सकेगा, और चूँकि भूल कर खा पी रहा है इसलिए इसका रोज़ा तो ही हो ही जाएगा, लिहाजा इस सूरत में याद ना दिलाना ही बेहतर है। कहते हैं कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसके अंदर कमज़ोरी है, ये भी याद रखें, इसके अंदर बूढ़ा शख्स जवान जो है वो बराबर है। क़ुव्वत और ज़ौफ़ के एतबार से हमने देखना भी आया कि वो बंदा कमज़ोर है या ताकतवर है। अगर वो बंदा कमज़ोर है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, कमज़ोर है, तो आप जानते हैं कि अगर इसने ये खाना ना खाया तो इसकी वजह से ये बीमार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ना ये इबादत कर सकेगा ना नमाज़ पढ़ सकेगा। तो फिर उसको खाने दें, उसको याद ना दिलाना बेहतर है, ठीक है। अगर वो ताकतवर है, बोल कर खाना खा रहा है, चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो जवान है, तो इस सूरत में उसको याद दिलाना क्या है, वाजिब है, क्योंकि वो तो भूल कर खाना खा रहा है। तो भूल कर खाना खाने की वजह से या पीने की वजह से रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। बाद में शेख ने ये लिखा कि जवान को देखे तो याद दिला दे और बूढ़े को देखे तो याद ना दिलाने में हर्ज नहीं, मगर ये हुक्म अक्सर के लिहाज से है, क्योंकि जवान अक्सर कभी यानी ताकतवर होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर। चुनाचे असल हुक्म यही है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दखल नहीं, बल्कि कुव्वत व ज़ौफ़ यानी ताकत और कमज़ोरी का लिहाज है। लिहाजा अगर जवान इस कदर कमज़ोर हो तो याद ना दिलाने में हर्ज नहीं, और बूढ़ा कभी यानी ताकतवर हो तो याद दिलाना वाजिब है। ये मैंने पहले बात कर दी है, यानी कि अगर बूढ़ा है लेकिन है ताकतवर तो उसको याद दिलाना वाजिब है, अगर कमज़ोर है तो उसको याद ना दिलाना ज़रूरी नहीं, हर्ज नहीं, उसको याद ना दिलाया जाए। इसी तरह नौजवान अगर वो कमज़ोर है तो उसको याद दिलाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, हर्ज नहीं है, उसको आप याद ना दिलाएं ताकि वो उसके अंदर जो है वो ताकत आ जाए, खाना खाने के बाद वो दीगर इबादत कर सके। अगर वो कमज़ोर है तो इस सूरत में उसको याद ना दिलाया जाए। अगर वो ताकतवर है, चाहे जवान है चाहे बूढ़ा, तो उसको याद दिलाना वाजिब है। जी, रोज़ा याद होने के बावजूद भी मक्खी या गुबार या धुआं हल्के में चला जाने से रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह गुबार आटे का हो, चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता है, या गला का गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खोर या नाव से। वो कहते हैं अगर किसी बंदे के हल्के में मक्खी चली गई या गुबार या धुआं चला गया तो इस सूरत में किसी बंदे का रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह चक्की जो है वो चली, उसकी वजह से जो आटा जब पीसा जाता है तो उसकी वजह से गुबार उड़ता है आटे का, तो अगर वो चला गया तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह बस या कार का धुआं या इनसे गुबार उड़कर हल्क में पहुंचा, अगरचे रोज़ादार होना याद था, रोज़ा नहीं पाएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कि अगर किसी बंदे के हल्क में धुआं चला गया, सिगरेट का धुआं चला गया या गाड़ी का धुआं चला गया, हालांकि उसको रोज़ा होना भी याद था भी मैं रोज़ेदार हूँ, तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर बत्ती सुलग रही है तो और उसका धुआं नाक में गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर लोबान भी ये जो ना ये मच्छर भगाने के लिए कोई इस तरह की कोई चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, या समझ लें खुशबू पैदा करने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है। हाँ, अगर लोबान या अगरबत्ती सुलग रही हो और रोज़ा याद होने के बावजूद मुँह करीब ले जाकर उसका धुआं नाक से खींचा तो रोज़ा फासिद हो जाएगा।
یعنی کہ اگربتی جل رہی تھی یا لوبان جو جل رہا تھا تو اس کی خوشبو سونگنے کے لیے بندے نے منہ اپنا قریب کیا تو پھر اس کو جان بوجھ کر اس کو سونگا تو اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اگر اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اگر یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، بھری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عموماً ہمارے بندوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ سرما پہننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی چاہے وہ حلق میں بھی اس کا مزہ محسوس ہو جائے تو پھر بھی روزہ سرما پہننے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اچھا جی، غسل کیا اور پانی کی خشکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی۔ عموماً گرمیوں میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس صورت میں بندہ نہاتا ہے تو نہانے کی صورت میں جو اگر پانی کی ٹھنڈک اگر اندر محسوس ہوتی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح جب ہم کلی کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو تری تو عموماً ہر بندے کے منہ میں باقی رہ جاتی ہے، اگر کسی بندے نے وہ تری نگل لی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اکثر لوگ نگل ہی لیتے ہیں، اکثریت یہی ہے، کیونکہ تری باقی رہ جاتی ہے تو تری کو بندہ باہر تو نہیں نکال سکتا، تو عموماً وہ تھوک کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی بندے نے دوا کو کوٹا تو اس کا جو وہ غبار اڑا تو اس کا مزہ جو تھا وہ حلق میں محسوس ہوا، کڑوی تھی یا میٹھی تھی جو بھی تھا اس کا مزہ محسوس ہوا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ اگر بندے نے خود پانی ڈال دیا پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر خود بخود چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی دانت کے اندر کوئی چیز بالکل خفیف تھوڑی سی پھنس گئی، جس طرح کھانے کا ٹکڑا بچ جاتا ہے یا سالن کا ٹکڑا جو ہے وہ چھوٹا سا بالکل باریک حصہ جو ہے وہ دانتوں کے اندر رہ جاتا ہے، اگر وہ چلا گیا اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکھی حلق میں چلے گئی، روزہ نہ گیا، اور قصداً یعنی جان بوجھ کر نگلی تو چلا گیا۔ اب حلق میں مکھی چلی گئی تو جان بوجھ کر اس کو نگل گیا تو اس صورت میں روزہ چلا جائے گا، اگر اس کو نکال دیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا، اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نکل گئے تو روزہ گیا۔ یہ مسئلہ یاد کریں، اگر کوئی بندہ بھول کر کھانا کھا رہا تھا، اگر اس نے لقمہ رکھا منہ کے اندر، حلق کے اندر لقمہ تھا تو اس کو روزہ یاد آ گیا تو اس صورت میں اس کو نکال دے، اگر نہیں نکالتا یاد آنے کے بعد پھر اس کو نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح پانی پی رہا تھا تو روزہ جو ہے فوراً اس کو یاد آیا تو اس صورت میں پانی جو بھی منہ میں تھا اس کو نکال دے، اگر نہیں نکالے گا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پانی پی جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کھانا کھا رہا تھا فوراً لقمہ جتنا بھی تھا، آدھا تھا یا پورا لقمہ تھا منہ کے اندر، اس کو فوراً باہر نکال دے، روزہ اس کا بچ جائے گا۔ صبح سادے سے پہلے کھا پی رہے تھے، صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اگر کچھ نگل لیا تو جاتا رہا۔ عموماً یہ مسئلہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بیان کیا ہے، عموماً ہمارے ہاں یہ مشہور ہے جی، اذان اگر ملے تو اذان کے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں، پانی پینے کے بعد فوراً روزہ بند کر لیں اذان کے درمیان، تو یہ غلط ہے بالکل۔ اذان جو ہے یہ وقت ختم ہو چکنے کے بعد ہی اذان پڑھی جاتی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو علماء کرام ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، جو اعلان کرنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے آپ اعلان کریں کہ روزے کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو آپ نے پڑھنا ہو وہ آپ کم از کم 1 یا 1.5 منٹ پہلے آپ اسٹارٹ کریں، تاکہ اگر کوئی بندہ اس صورت میں ہو تو اس کا روزہ جو ہے وہ بچ جائے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اذان کے دوران پانی پیتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے کو مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں بھی پوچھ سکتا ہے، پچھلی میری ویڈیو بھی جا کے وہ دیکھ سکتا ہے جی۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، کسی بندے نے غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔
قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو رمضان شریف میں بھی لگی رہتی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی بندے کے عیب کو بیان کرنا، اگر اس کے اندر عیب ہے اس کو اگر بیان کیا تو پھر تو ہے غیبت، اگر عیب نہیں ہے پھر اس کے خامیاں اس کی بیان کی تو پھر یہ تہمت، تو تہمت لگانا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی تب ملے گی جب آپ جس کی آپ نے غیبت کیا جب تک اس سے آپ معافی نہیں مانگیں گے تب تک آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو غیبت جس کی گئی وہ معاف کرے گا تب معافی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، کسی کے عیب تلاش کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کسی کے عیب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے حدیث مبارک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں رہ کر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو غیبت تو عام حالات میں بھی یعنی کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی کرنا حرام ہے، سخت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے اندر تو پھر ڈبل گناہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سزا کا سلسلہ وہ بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ ایک گناہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 2 گناہ یا 10 گناہ اس کے لکھے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رمضان شریف کے اندر، اور خاص صرف رمضان شریف نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا ایک ماحول بنا لیں، کسی کی غیبت نہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں اور خود بھی غیبت سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی غیبت سے بچائیں، چغل خور سے بچائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جس گھر میں جنبی ہو اس پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہوا تھا لیکن اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے غسل نہ کیا، شام تک اس نے غسل نہ کیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ اس نے حرام کام کیا کہ اس نے غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے نمازیں چھوڑ دی، نمازیں ساری اس نے ضائع کر دی، تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا لیکن روزہ اس کا باقی رہے گا۔ لیکن حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہوا ہو لیکن غسل نہ کرے، اسی حالت میں رہے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ جاتا رہا۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح ناک میں ریٹ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ تو یہ چیزیں جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے بیان کر دی۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو رہتا ہے جو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے یا آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ فوراً آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ یہ وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے وہ چیزیں بیان کی کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ سحری کم از کم 5 منٹ پہلے اپنی ختم کر دیں۔ اسی طرح افطار جو ہے 2-3 اعلان ہونے کے بعد 1-2 منٹ ٹھہر کے اس کے بعد آپ افطاری کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس ماہ مبارکہ کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور بخشش کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔